قسمت ہے کہ کوئی ایک آدھ حکمت ہمیں سمجھ آ جائے. کوئی بھی انسان کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے خیال میں پھر یہ حکمت ہو، میری سوچ کے مطابق یہ حکمت ہو، میری فہم کے مطابق یہ حکمت ہو. لیکن اصل حکمت کیا ہوتی ہے وہ مالک خود ہی جانتا ہے. اس نے ہر ایک کو جتنا علم دینا ہے دیا اور دیتا ہے. جس کو جتنی عمر دینی ہوتی ہے، جتنا رزق عطا کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے ارادہ اور اپنی حکمت کے تحت عطا فرماتا ہے. قرآن مجید میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. خزانے سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑے خزانے ہیں جو نہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن ان خزانوں میں سے ہماری جتنی مرضی ہوتی ہے، جس کو جتنا چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اتنا رزق دے، مجھے گاڑی دے، مجھے اپنا گھر دے، مکان دے، عزت و شان دے، مقام و مرتبہ دے، لیکن وہ دیتا اپنی مرضی سے ہے اور اس کی عطا اس کے فضل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور اس کے فضل کا کیا پیمانہ ہے؟ قرآن مجید میں تو اتنا ہی فرمایا کہ بس میں جس پہ چاہوں فضل کر دوں. اس سے معلوم ہوا کہ اس کے فضل کا پیمانہ کیا ہے یہ وہ خود ہی جانتا ہے. مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر میں فضل کی تفسیر میں بہت سی باتیں لکھی ہیں. میں ان کا خلاصہ یوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے فضل کا کوئی پیمانہ نہیں. ہاں اس کے بندوں کو خوش کرو، ہو سکتا ہے تم پر فضل کر دے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، ہو سکتا ہے تم پر فضل کر دے. اگر کچھ سیکھا ہے تو کسی کو سکھا دو، ہو سکتا ہے تم پر فضل کر دے. وگرنہ پیمانہ کوئی نہیں، بس اس کی مرضی ہے، جب چاہے جس پہ چاہے جتنا چاہے فضل کر دے.